اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ دروازہ کھولو، تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ہوئے تو جنازے کی ہیبت ایسی بیٹھی کہ قابض انتظامیہ نے سبز ہلالی پرچم میں لپٹی میت گھر والوں سے چھین لی۔ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں، لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے۔ گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ، اور وہ ہندوستان کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی فوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور باہر نہیں ہو جائے گا۔ جس خاک کے خمیر میں ہے آتش چنار، جس خاک کے خمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند۔ فرینڈز، سید علی شاہ گیلانی جموں کشمیر کے سیاسی رہنما تھے۔ ان کا تعلق زیرہ بالا مولا کے قصبے سوپور سے تھا۔ وہ کشمیر کے پاکستان سے الحاق کے حامی تھے۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی جماعت اسلامی جموں کشمیر کے رکن رہے، جبکہ انہوں نے جد و جہد آزادی کے لیے ایک الگ جماعت تحریک حریت بھی بنائی تھی، جو کل جماعتی حریت کانفرنس کا حصہ ہے۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی معروف عالمی مسلم فورم رابطہ عالم اسلامی کے بھی رکن تھے۔ حریت رہنما یہ رکنیت حاصل کرنے والے پہلے کشمیری حریت رہنما ہیں۔ اس سے قبل سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات بر صغیر سے رابطہ عالم اسلامی فورم کی رکن رہ چکی ہیں۔ مجاہد آزادی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علم و ادب سے شغف رکھنے والی شخصیت بھی تھے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے مداح تھے۔ انہوں نے اپنے دور اسیری کی یادداشتیں ایک کتاب کی صورت میں تحریر کی جس کا نام روداد قفس ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بھارتی جیلوں میں گزارا۔ دوستو، 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہونے والے سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر پر 72 سال سے جاری بھارتی قبضے کے خلاف جد و جہدی کی توانا آواز تھے۔ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹ بزرگ رہنما سید علی گیلانی نے بھارتی قبضے کے خلاف جد و جہد کا آغاز جماعت اسلامی کشمیر کے پلیٹ فارم سے کیا تھا۔ دوستو، کشمیر کی تحریک آزادی اور احلاق پاکستان کی سب سے بڑھ کر توانا آواز حریت رہنما سید علی گیلانی بھارت کی قید میں دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ 92 سالہ سید علی گیلانی ان دنوں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی غیر قانونی نظر بندی میں اپنی پیرانہ سالی کے آخری ایام سے گزر رہے تھے کہ سری نگر کی اس یک بستہ شام طویل علالت کے بعد نظر بندی کی حالت میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کے اجداد مشرق وسطیٰ سے ہجرت کر کے کشمیر میں آباد ہوئے تھے۔ وہ شمالی کشمیر کے سوپور ڈوورو گاؤں کے ایک باوقار اور خوشحال گھرانے میں 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب کے دارالحکومت اورینٹل کالج لاہور پہنچے۔ ان دنوں لاہور ادبی بیٹھکوں اور بڑے بڑے شعراء اور ادیبوں کا ٹھکانہ تھا اور اہل ذوق ایسی محافل کا انعقاد کرتے تھے جہاں اپنے افکار کو سینچنے کے واسطے طلباء کی بڑی تعداد میں ایسی محافل کا رخ کرتے تھے۔ ایسے میں سید علی گیلانی بھی لاہور میں ان محافل کا بھرپور انداز میں حصہ بنتے اور اپنی علمی اور ادبی پیاس کو بجھاتے تھے۔ لاہور میں انہیں جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے بے حد لگاؤ ہوا اور وہ مقبوضہ کشمیر میں مولانا مودودی کے افکار اور علامہ محمد اقبال کی شاعری سے متاثر ہو کر لوٹے۔ کشمیر واپسی پر انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ شعر و سخن سے شغف اور حسن خطابت کی وجہ سے بہت جلد جماعت کے اہم رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئے اور انہوں نے عوام کی حقیقی ترجمانی کے لیے ان کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ ایوان میں بھرپور انداز میں اپنی عوام کی ترجمانی کرنے کی بھی ٹھانی۔
یوں 1972 اور 1987 میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن جیت لیا، مگر عوامی مقبولیت کے اعتبار سے وہ عددی اکثریت بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ مقامی اسمبلی میں وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی وکالت کرتے رہے، تاہم 87 رکنی ایوان میں جماعت کو چند سیٹیں ہی ملتی تھی، لہٰذا ان کی سیاست اسمبلی کے اندر ایک خاص نمبر سے زیادہ نہ ہو سکی، جس کے باعث انہیں سیاسی سطح پر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، 1987 میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے مسئلہ کشمیر کے حل کی حامی مسلم متحدہ محاذ کی حمایت میں الیکشن لڑا تو اس وقت کے مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو تاریخی چیلنج پیش کیا، تاہم انتخابات میں بدترین دھاندلیوں اور کانگریس کی حمایت سے فاروق عبداللہ اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے، مگر بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی سمیت محاذ کے بھی امیدواروں نے الیکشن جیت لیا اور اسمبلی میں بھارت نواز حکمرانوں کو شدید مشکل سے دوچار کر دیا۔ حکومت کو اسمبلی چلانے میں دشواری پیش آتی رہی، تاہم چند سال بعد جب کشمیر میں سیاسی حل سے مایوس ہو کر مسلح جدوجہد کرنے کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو بھارت غیظ و غضب بھی سر چڑھ کر بولنے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، نوجوانوں کو سڑکوں پر سرعام تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور خواتین کی عصمت دری کی جاتی رہی۔ بھارتی فوجیوں کو جب اپنا غصہ نکالنا ہوتا تو وہ بچوں تک کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالتے۔ انہی دنوں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کے ساتھ اس مشترکہ محاذ میں شریک ایک رکن اسمبلی عبدالرزاق پراسرار حالات میں شہید کر دیے گئے، تو اس کے خلاف بطور احتجاج حریت رہنما سید علی گیلانی سمیت چاروں ارکان اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ روشن خیال پیپلز کانفرنس کے رہنما عبدالغنی لون نے بھی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، اور دونوں نے تحریک آزادی کی حمایت کا اعلان کر دیا، جس پر وادی میں بھارتی فوج کو بڑے بڑے اجتماعات، احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتالوں سمیت اسمبلی کے ٹوٹنے کا خدشہ زور پکڑ گیا، اور 2 سال کے اندر اندر کشمیر میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا، جبکہ فاروق عبداللہ حالات کو بھانپ کر لندن جا کر مقیم ہو گئے۔ ان حالات میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے مسلح تحریک کی کھل کر حمایت کی اور اسے کشمیریوں کی طرف سے تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ایک رد عمل قرار دیا، جبکہ کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ قرار دے کر مسئلہ کشمیر کو تقسیم ہند کے نامکمل ایجنڈے کا عنوان دے کر اسے پورا کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب آپ حریت کانفرنس کے سربراہ بن گئے، اس کے بعد آپ کی جماعت مسلسل ہارڈ لائن یعنی کہ سخت گر موقف رکھنے والا دھڑا کہلانے لگی، اور میر واز کی سربراہی والا دھڑا ماڈریٹ یعنی اعتدال پسند قرار دیا گیا۔ نہ جھکنے والا گیلانی کا نعرہ بھی کشمیر سمیت خطے میں بڑا مقبول ہوا، کیونکہ بھارت کے ساتھ کشمیری حریت رہنماؤں کی جانب سے مذاکرات پر وہ کہا کرتے کہ یہ ایک وقت کے ضیاء کی ایک مشق جو رائے گاہ جائے گی، جس کا بے سود ہونا اٹل حقیقت ہے۔ اپنے موقع پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے نوجوانوں نے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی حمایت میں کئی نعرے بھی اختراع کیے۔ کون کرے گا ترجمانی، سید علی شاہ گیلانی، اور نہ جھکنے والا گیلانی نہ رکنے والا گیلانی۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی انکشاف کیا کرتے تھے کہ نئی دلی کے کئی مصالحت کار ان سے رابطہ کر کے انہیں موقف میں لچک لانے کی فرمائش کرتے ہیں، تاہم وہ یادہ کرتے رہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا ہے، اور اگر اس میں دلی کو دقت ہے تو پاکستان، انڈیا اور کشمیری قیادت کے درمیان بیک وقت سفیر بات چیت بھی ایک متبادل ہے۔ دوستو، سید علی گیلانی کو عملی سیاست کے علاوہ تصنیف و تالیف اور مطالعے سے گہرا شغف تھا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی فارسی اور شاعری کے ترجمے پر مشتمل 3 کتابوں اور خود نوشت سوانح عمری سمیت تقریباً 1 درجن کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ سید علی گیلانی طویل عرصے تک کشمیر میں 2 درجن سے زیادہ ہند مخالف سیاسی جماعتوں کے اتحاد آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ایک دھڑے کے سربراہ رہے، تاہم گزشتہ برس انہوں نے حریت کانفرنس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تاہم اپنے پیغام میں واضح طور پر کہا تھا کہ اس دار فانی سے رحلت تک میں بھارتی استعمار کے خلاف نبرد آزما رہوں گا اور اپنی قوم کی رہنمائی کا حق حسب استطاعت ادا کرتا رہوں گا۔
سید علی گیلانی عظیم ترین رہنما تھے جنہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی اور ڈٹے رہے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام بھی آزادی کے لیے اسی جد و جہد میں گزرے۔ مرحوم بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی نے اپنی جوانی اور بزرگی کشمیر کی آزادی کی خاطر ہڑتالوں، جلس و جلوسوں، بھارتی تشدد کو سہنے اور غیر قانونی اور غیر انسانی نظر بندیوں میں گزاری، جبکہ ان کی شہادت بھی بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مسلسل نظر بندی میں ہوئی۔ پاکستان کے 73ویں یوم آزادی کے موقع پر بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ یہ اعزاز پاکستان کے صدر عارف علوی نے ایوان صدر میں خصوصی تقریب میں عطا کیا۔ یہ اعزاز اسلام آباد میں حریت رہنماؤں نے وصول کیا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات پر مختلف حلقوں کی جانب سے گہرے غم کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ سیاستدانوں اور عوام کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی اگرچہ زیادہ تر چیزوں پر علی گیلانی سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ان کی مستقل مزاجی اور اصول پسندی کے لیے ان کا احترام کرتی ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کشمیری عوام اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد میں گزاری اور قابض انڈین ریاست کی جانب سے قید اور تشدد سہنے کے باوجود ڈٹے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ پاکستان میں علی گیلانی کی وفات پر سرکاری سطح پر یوم سوگ منایا جائے گا اور پاکستانی پرچم سر نیگو رہے گا۔ آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بزرگ حریت رہنما کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ان کا مشن جاری رہے گا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی کی رحلت سے کشمیری عوام یتیم ہو گئے۔ انہوں نے کشمیریوں کے لیے زیادہ تر زندگی جیل میں گزاری۔ ان کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی کا آخری لمحے تک ایک ہی نعرہ تھا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ دوستو، سید علی گیلانی کا انتقال 1 ستمبر 2021 کو 92 سال کی عمر میں سری نگر میں اپنی حیدر پورہ رہائش گاہ پر ہوا۔ بھارت نے ان کی وفات کے دن سری نگر میں کرفیو نافذ کر دیا اور لوگوں کو ان کی میت کے قریب آنے نہ دیا اور ان کو 30 منٹ میں دفن کر دیا گیا۔ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک حریت رہنماؤں کی جد و جہد آزادی جاری رہے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین۔